جو اس کیس کے نتیجے میں سیاسی صورتحال بنتی ہے کوئکلی اور ٹیک آن دا ججمنٹ. دیکھیں یہ تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. موضوع تو تب ہوتا کہ سزا نہ ہوتی تو اٹ واز آلویز آن دا کارڈز. انٹینسٹی زیادہ ہے. پہلے تو ہم سن رہے تھے 10-7 سن رہے تھے, چلیں وہ انہوں نے میکسیمم کر دیا. لیکن نسیم پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں اور ایسی بات نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں کیا ہوگا. اٹس اے ریلیٹیولی سیریس کیس, مگر یہاں پہ ہمارے ملک میں فیصلے, عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہیں وہ بیسکلی کہیں اور ہوتے ہیں 90% آف دا کیسز میں. اور میں تو پہلے بھی آپ کے شو میں بھی کہہ چکا ہوں, اپنے شوز میں بھی کہتا ہوں کہ ڈائلاگز جو سارا چل رہا ہے یہ ڈائلاگز بھی کسی ڈائلاگ کا نتیجہ تھے. ہاں مالک, یہ دیکھیں نا, اگر آپ یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی میں کہہ رہا ہوں چارٹر آف اکانومی دے دیں اور ایک چارٹر اگینسٹ ٹیررزم وہ بھی دے دیں, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کو یہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے, اور آئی تھنک دیٹ نو بڈی اسپیکس بٹ وداؤٹ کلیئرنس, جو کہ جہاں اصل ٹاکس کی آپ بات کرتے ہیں. اور اگر ہم نام ہی لے دیں تو ایک فیڈرل منسٹر ہے اور ایک کے پی کے جو وہ ہیں یعنی کہ چیف منسٹر ہیں, یہ دو تو پرنسپل ہیں. میرا خیال ہے یہ سب ہر چیز کو لیڈ کرتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں دونوں طرف سے جو میجر پارٹیز ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ غیر متوقع طور پر ان کی بڑی ایک پازیٹیو تھا ان کا ٹون, اور وہ آرمی چیف کی میٹنگ کے بعد وہ ہی سینگ کہ نہیں جی بات ہونی چاہیے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے پی ٹی آئی اہم ہے یہ وہ. اور اس حد تک تو یو رائٹ کہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اٹس اون وے یکدم, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے, یہ تو ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں بعد میں, لیکن پھر بھی اٹس گلاس ہاف فل, یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑے گالم گلوچ یہ وہ ہاں سخت آ جاتی ہیں پریس کانفرنسز حکومت کی طرف سے, لیکن ایک انگیجمنٹ تو ہے وچ از ان یوزول. نسیم یہیں پہ فرق ہوتا ہے ایکسپیرینس کا اور نان ایکسپیرینس کا. دیکھیں سلمان اکرم راجہ ون آف دا موسٹ بریلینٹ لائرز ہیں, کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے, اینڈ ہی از این ایس اینڈ اے ویری فائن جینٹلمین. سیاستدان ہے نہیں ہے, سیاستدان تو بائی فورس بنا دیے گئے نا. گور خان صاحب کو کل تک آپ اور میں جانتے نہیں تھے, کسی نے نام نہیں سنا تھا. وہ تو لائرز میں بھی کوئی اتنی بڑی لیڈنگ نام نہیں تھے. وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے, وہ سیاستدان بن گئے. یار جب آپ ہائی پاور گیم کھیلتے ہیں اس میں آپ کو پرانے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جس طرح شاہ محمود قریشی ہے, جس طرح رانا ثناء اللہ ہے, جس طرح مولانا فضل الرحمان ہے. آپ تو یہ دیکھیں کہ گوہر صاحب کی میٹنگ کیا ہوگی کہ آرمی چیف سے ان کی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں چھپ رہی تھی. مطلب کہ یار کیا ہو گیا یار, ہی واز سو ایکسائٹیڈ. اور وہ جناب جتنے ہی باقی لوگ ہیں ایوری بڈی گاٹ ایکسائٹیڈ بیکاز ان کا پاور گیمز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ مالک, جن حالات سے یہ گزرے ہیں, جو ان کی سچویشن رہی ہے, آئی تھنک کہ مطلب کہ یہ شاہ محمود قریشی تو نہیں ہے نا, یہ وہ ہیں جو ہیں, تو ایکسائٹیڈ تو ان کو ہونا تھا نا سب کو. میرے لیے تو حیران کن بات ہے. ایکسائٹمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے, ایکسائٹمنٹ میں صرف ریاکشن ہوتا ہے. دیکھیے اور اب مولانا فضل الرحمان ہے, جتنی مرضی ان کو بڑی فیور آپ دے دیں وہ اسی ایک ایون چیز میں بولیں گے. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ مولانا صاحب دکھی ہیں, خوش ہیں, کیا ہے. کمپیریزن تو ہے ہی غلط یار. آپ نہیں, میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ شاہ محمود کو دیکھ لیں, زرداری صاحب کو دیکھ, جن لوگوں نے بالکل منجے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے پالیٹکس از دی آرٹ آف نیگوسیشنز, آپ کو تجربے سے آتی ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو وکلا کی سیاست ہے نا. باہر کے الیکشن میں تو یہ لوگ زبردست کام ہوں گے, لیکن جہاں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, جہاں آپ پرانے گرکھوں سے ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ نواز شریف سے ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ زرداری صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں, تو بھیا پھر یہ ان کا وہ ویر ودول نہیں ہے. عمران خان دوندا نے, اس لیے یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہمیشہ پٹتے ہیں. یہ یا اوور ریاکٹ کرتے ہیں یا اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا نقصان جو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے باہر, وہ یہ ہے کہ جتنے سیزن پالیٹیشنز تھے عمران صاحب کے ساتھ, یا وہ آدھے غائب ہو گئے, آگے تائب ہو گئے, باقی جو بچے ان کو فوجیوں نے خود نکال دیا, بھگا دیا ادھر سے. تو وہاں سے آئی ڈونٹ سی دیٹ لیول آف میچورٹی
اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نالائق لوگ نہیں ہے, اٹس سمپلی دا لیک آف ایکسپیرینس. بالکل, مطلب صحیح بات ہے, پالیٹکس تو پھر آپ کو ایکسپیرینس ہے ہی, آپ کو سمجھ آتی ہے, یا پھر آپ کی جینز میں ہو, جنریشنز اور جنریشنز. یا آپ نے دیکھا ہو, اب آپ تو یہ فورس آف سرکمسٹانسز سے دیکھیں, لیڈرز آف دا مومنٹ بن گئے ہیں نا. لیڈرز تو ہمیشہ ہوں گے. آج آپ یا میں اپنی نوکری چھوڑ دیں تو کسی اور نے تو بھائی اینکر بننا ہی ہے نا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 30 سال کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے, وہ سلاٹ تو کسی نے بھرنا ہے. سملرلی کسی نے پارٹی کا چیئرمین بننا ہے, کسی نے جنرل سیکرٹری بننا ہے. اب ہمارے پرابلم یہ ہے کہ سارے ٹیکنوکریٹس تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو اس لیے آئی تھنک دا ڈیک از لوڈیڈ اگینسٹ دیم. یہ عمران خان کو ایک ہی بندہ باہر نکالے گا, اس کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں, اس کا نام ہے عمران خان. یہ جب عمران خان کی نیگوسیشنز ہوں گی اور وہی تب چیزیں لانگ ٹرم ڈیلیں سیٹ ہوں گی. اور نصرت جاوید نے کیا, میں نے خبروں میں ایگزیکٹ ڈیٹس بھی بتائیں جو بشرا بی بی نیگوسیشنز کر رہی تھیں. کلیئرلی وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملے جو ایک کوشش کی گئی تھی. اب ہو سکتا ہے دوبارہ وہ پروسیس چلے, ابھی ختم تو نہیں ہوا. ہاں, وی ڈونٹ نو مالک, وی ڈونٹ نو کہ بشرا بی بی کو وہاں رکھتے ہیں, کیا چینجز آتے ہیں, اگلے ٹاکس میں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو بہنیں اور خاص طور پہ علیمہ خان, وہ ایک مجھے لگتا ہے سینسیبل طریقے سے, حالانکہ دے ڈونٹ میک پالیسی اور اسٹریٹجی. نہیں, مجھے تو خیال ہے کہ سب سے زیادہ ان کی وجہ سے بہت پرابلمز آ رہی ہیں. وہ اپنا ہی ایک علیحدہ انقلاب لے کے نکلے ہوئے. اچھا, ہاں دیکھیے نا, اب وہاں بھی 2 کیمپس بنے ہوئے. بشرا بی بی کا ایک کیمپ ہے, علیمہ بی بی کا ایک کیمپ ہے. یہ ایسے موقع پہ خاندان اکٹھے ہوتے ہیں, رفت نہیں ہے, پاور گیمز وہاں پہ چل رہی ہیں. اور آپ یقین مانیں, ہم ٹیلی ویژن پہ وہ نام نہیں لے سکتے, باتیں شیئر نہیں کر سکتے. آپ کو ہی پتا ہے, لوگ آف دا ریکارڈ ساری ہمارے سے باتیں کرتے ہیں. اتنا خوفناک ان کے ڈفرینسز ہیں, گروپنگ بن گئی ہوئی ہے کہ ایون وکلا ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے. لیگل ٹیم کے کچھ لوگوں کی لائلٹیز بشرا بی بی کے ساتھ ہیں, کچھ کی علیمہ خان کے ساتھ ہیں, خان صاحب کے ساتھ تو سب کی ہیں, لیکن آگے سب لائلٹیز ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں. اس کے اپنے نقصانات ہیں. ہر کی اپنی آگے دیکھ رہے ہیں نوکری کہ اچھا یار, خان صاحب اگر باہر آئیں گے 6 مہینے میں آئیں, 1 سال میں آئیں, جب بھی آئیں گے تو کون بندہ ان کے زیادہ قریب ہوگا؟ بشرا بی بی زیادہ قریب ہوں گی کہ علیمہ خان زیادہ قریب ہوں گی؟ وہ اس میں تو nobody needs to guess that, for God's sakes. I mean تو بہت ہی obvious بات ہے. لیکن اچھا فائنلی مالک, ہم جو اس وقت اب سچویشن دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ٹاکس اینڈ نیگوسیشنز وہ اس ججمنٹ سے ان پر امپیکٹ نہیں ہونے لگا, مجھے نہیں لگتا. نہیں, اس سے پہلے آپ نے پہلے کل بیان نہیں سن لیا تھا رانا صلاح نے کہا یار ان باتوں کا تو جواب بھی دینا نہیں بنتا جو انہوں نے چارٹر دیا. اپنا صدیقی صاحب, عرفان صدیقی, ہی از اے ویری مائلڈ ٹیمپرڈ مین. انہوں نے کہا کہ یہ تو سوائے جھوٹوں کے اور بہتانوں کے پلندے کے چارج شیٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں گورنمنٹ. اچھا, لیکن عرفان صدیقی صاحب کا میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ ایک ہی شخص میں گڈ کاپ بیڈ کاپ, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے جب دی پریس کانفرنس کی ود دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, آئی ایم شیور دیکھی ہوگی آپ نے, تو اس میں تو وہ بڑا انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, فکر کی بات نہیں ہے, بات تو آگے چلے گی, مثبت ہے یہ وہ. تو وہی عرفان صدیقی صاحب جب بیٹھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے ان کا فرمان مختلف تھا. دیکھیں, یہ جو میز لگی ہوئی نا جس کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے, یہ کھانا کہیں اور پکنا ہے, یہاں پہ صرف صحیح بات ہے. تو بس پھر ٹھیک ہے نا, پھر تو اب میں کیا کہوں, پھر تو وہ جو ابھی اس میں ٹائم ہے, وہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور ابھی کافی ٹائم ہے اس چیز میں. اور اس میں سب سے بڑا جو رکھنا ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ پہ پڑا تھا گفتگو کے اندر بھی. 1 سال دوست کچھ دینے پہ تیار ہیں کہ چلے 29 کے بجائے 28 میں ہو جائے. ادھر سے پیغام جا رہا تھا جی میکسیمم 26. وہ 1 سال سے بڑی مشکل سے مانیں گے تو 28 پہ مانیں گے. 28 پہ بھی اتنا کوئی کیننس نہیں ہے. یہاں پہ کیننس ہے کہ جی اب میکسیمم 1 ایئر یہ رکھنا ہے, اور اس پہ ابھی سمجھوتا ہوتا نظر نہیں آتا. اور ایک بڑا مزدار آپ ڈیولپمنٹ ضرور دیکھیے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے گرد بھی الائنس اکٹھا کیا گیا ہے. یہ اس طرح کے الائنسز عام طور پہ, میں کچھ کہہ نہیں رہا, بڑی باری ہم نے تاریخ میں دیکھا اپنی بھی اور دوسروں کی جگہ کہ آہستہ آہستہ یہ پہلا اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹس کا. تو اس پہ نظر رکھیے گا. ہاں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ تو بنتی نظر نہیں آ رہی.